علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکامی آیات کے حوالے سے سلسلہ نمبر 19 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سامعین محترم، صوم کے معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرط یہ کہ طلوع آفتاب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور روزے کی نیت بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اس طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط کے ساتھ کیا مگر نیت روزے کی نہیں تھی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے ارکان قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ نماز کی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ روزہ تربیت نفس کی قدیم ترین مشق ہے۔ انسانی جذبات و خواہشات پر قابو پا کر انہیں خالق حقیقی کے احکامات کے تابع کرنے کی صلاحیت تقویٰ کہلاتی ہے، اور روزے سے صلاحیت تقویٰ کے حصول کی بہترین تربیت ممکن ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے احکام بہت سے مقامات پر ہیں۔ کہیں وضو کے احکام ہیں تو کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر ہے، لیکن صوم یعنی روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ ایک ہی مقام پر کیا گیا۔ روزے کے احکام پر مشتمل سورہ بقرہ کا 23واں رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، جس میں روزے کی فرضیت، اس کی حکمت، غرض و غایت اور اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ ابتدا میں 1 مہینے میں 3 روزے اور عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر اس رکوع کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 183 نازل ہوئی، جس سے ایمان والوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ دوسرا ابتدائی حکم یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ آیت نمبر 185 سے یہ حکم نازل ہوا کہ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھے، چنانچہ جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ البتہ بیمار اور مسافر کے لیے رعایت دی گئی، اور ایسا بوڑھا اور ضعیف جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت عطا کر دی گئی۔ فرضیت روزہ کی ابتدا میں کھانا پینا، عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے پہلے جائز تھا۔ جب کوئی سو گیا تو پھر خواہ اس رات کو جاگے، لیکن کھانا پینا اور جمع اس کے لیے منع تھا۔ آیت نمبر 187 میں مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ روزے کی فرضیت کا مقصد حصول تقویٰ ہے، جس کا بیان اس رکوع کی پہلی آیت میں ہے، اور آخری آیت میں عبادت کے قبول ہونے کے لیے رزق حلال کا ذکر کیا گیا، جو تقوی کے معیار کی کسوٹی ہے۔
اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالح کا حکم فرمایا اور یہ اشارہ کر دیا کہ اعمال صالح اس وقت معتبر ہیں جبکہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ جو شخص اکل حلال پر قناعت کرتا ہے اور رزق حرام سے بچتا ہے، در حقیقت اسی کی عبادت مقبول ہے۔ اور جس طرح فرضیت روزے کی حکمت یہ ہے کہ روح انسانی میں تقرب اللہ کی طلب پیدا ہو جائے، اسی طرح احکام صوم کا مقصد انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے اکل حلال پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم